لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اس کو فالو بولو نہیں کرنا. اور عقیدے میں کیا اختیار کرنا ہے؟ توحید. اب کون سی چیزیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے؟ بہت ساری چیزیں. ربیع الاول میں ہم جو کچھ کرتے ہیں، بتاؤ صحابہ کے دور میں بھی ربیع الاول آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ آتا تھا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 کے 72 جہنم میں، صرف ایک جنت میں. یہ سنی ہے نا آپ لوگوں نے حدیث. اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جو ایک جنتی ہے وہ کون سا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس فرقے کا نام بتا دیتے کہ وہ فرقہ ہوگا دیوبندی فار ایگزامپل، تو ساری دنیا کے سارے مسلمان اپنے نام کے ساتھ کیا لکھتے؟ سب شناختی کارڈ چینج کر دیتے. غفار بھائی دیوبندی، وسیم دیوبندی، مفتی طارق مسعود دیوبندی، جناب محترم الیاس قادری دیوبندی. سارے کیا بن جاتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی فرقہ کون سا ہوگا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بتاتے، اس فرقے کا نام ہوگا بریلوی، تو ہم سب کیا ہوتے بھائی؟ اس مسجد کا رنگ بھی ہرا ہوتا، میری پگڑی کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. سب ہرے ہرے یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے. زردے کا رنگ بھی کیا ہوتا؟ ہرا ہوتا. زردہ ہوتا ہی نہیں، اس کا نام ہم چینج کرتے. زردہ تو زردی سے نکلا ہے نا، زرد رنگ کا. ہم زردے کا نام کیا رکھتے؟ ہردہ رکھ دیتے، ہریالی سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے اس فرقے کا نام اہل حدیث ہوگا تو پھر ہم سب اہل حدیث کہلاتے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا، آپ نے علامت بتائی تاکہ ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھاؤ. علامت دیکھو، علامت جس میں یہ علامت پائی جائے گی وہ ہوگا جنتی، اور جس میں یہ علامت جتنی کم پائی جائے گی اتنا وہ جہنم کے قریب ہوگا. وہ علامت کیا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. کیا زبردست بات کی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی یہ بتا دیتے وہ فرقہ وہ ہوگا جو قرآن پہ چلتا ہوگا، تو سب کس کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ اپنی قرآن کی طرف. قرآن کو تو مسلمانوں کے سارے فرقے مانتے ہیں بھائی. حتیٰ کہ قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں کس کو مانتا ہوں؟ قرآن کو مانتا ہوں. سارے ہی بول رہے ہوتے ہیں قرآن قرآن قرآن، تشریح میں ڈنڈی مارتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کیا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک. اللہ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. حالانکہ یہاں متوفیکہ کا مطلب صحابہ تابعین کو دیکھیں تو وفات دینا نہیں ہے، یہاں کیا ہے؟ میں وصول کرنے والا ہوں. ورافعک الیہ، اور آپ کو اپنی طرف آسمانوں میں اٹھانے والا ہوں. اگر ہم حدیث کو بیچ سے نکال دیں اور صحابہ کو بیچ سے نکال دیں تو اس آیت کی بڑے آرام سے تحریف ہو سکتی ہے، اور اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، جبکہ صحابہ اور تابعین کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے اور قرب قیامت میں نازل ہوں گے، زمین پہ نازل ہوں گے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی. تو اللہ نے، نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ قرآن کو مانتا ہوگا، نہ مانتا ہوگا، لیکن یہاں یہ نہیں بتایا، کیونکہ ہر باطل فرقہ لیبل کس کا لگاتا ہے؟ قرآن کا. دلائل کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے. تحریف قرآن کی آیتوں میں کرتا ہے. اس تحریف کو ہم پکڑیں گے کیسے کہ یہ غلط کر رہا ہے؟ حدیث سے پکڑیں گے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرقے کی علامت جو جنتی ہوگا اس کی علامت ہے ما انا علیہ، جو میرے طریقے پر ہوگا، جس کو سنت کہا جاتا ہے، جس کو حدیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ نبی، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے بھائی؟ چہروں سے لگ رہا ہے کوئی تھکے تھکے سے لگ رہے ہیں. کوئی خشک موضوع تو نہیں چھوڑ دیا میں نے؟ اچھا ابھی شادیوں پہ بھی آؤں گا میں، کہ میں ڈر یہ رہا ہوں کہ سب ایک دوسرے کے سالے بیٹھے ہوئے ہیں.
اس لیے میں پھر تھوڑا سا گھبراتا ہوں یہاں بات کرتے ہوئے. تو کوئی کرے گا تو میرے پر بلی آئے گی کہ تم نے ہمارے بہنوئی کو خراب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، آپ نے فرمایا جو جس پر میں ہوں، میں کیا مطلب؟ قرآن کی وہ تشریح جو میرے عمل سے ٹکرا نہیں رہی ہوگی، میرے عمل سے نہیں ٹکرائے گی وہ تشریح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، تم پہ ضرور بالضرور، بخاری مسلم کی حدیث، کہ تم پہ ضرور بالضرور عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلیب کو ختم. اللہ عیسائیوں کے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں صلیب کو ختم کروائیں گے تاکہ عیسائیوں میں شرک ختم ہو. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اللہ کہتے ہیں اہل کتاب جتنے بھی ہیں موت سے پہلے. اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ سے وہ تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے جتنے عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا تو جتنے بھی عیسائی ہیں وہ سارے کے سارے حقیقی معنوں میں عیسیٰ ابن مریم پہ ایمان لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانا اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں. تو اگر آپ حدیث کو بیچ میں لاتے ہیں تو پھر قرآن کی تحریف کرنا آپ کے لیے ممکن بولو نہیں رہتا. اس کی آواز کو کیا ہو گیا، بڑا کیوں نہیں رہا میرے بھائی؟ میرا گلا جو ہے نا بیٹھنا شروع ہو گیا. جی یہ نکال دو. اچھا کیا یار، مجھے چیخنا بہت پڑ رہا ہے اس میں. ابھی کچھ صحیح ہو گیا. کتنا آرام سے بات کریں نا آدمی، دیکھو. اب میں آرام سے بات کروں گا، ٹھیک ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی؟ قرآن کے ساتھ کس کو لاحق کیا جائے گا؟ حدیث کو. قرآن کی ایسی تشریح کرنا جو حدیث سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح شریعت میں معتبر نہیں ہے. اب بہت سے لوگ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بھئی اس قرآن کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ، نبی کی وجہ سے تم خوش ہو جاؤ. تو کہتے ہیں دیکھو ہم خاص دنوں میں ربیع الاول منائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. اب ہمیں کیا کہ قرآن کہہ رہے خوش ہو جاؤ. بھائی اگر قرآن کے ایک مطلب یہ ہوتا تو نبی کرتے نا؟ کیا خیال ہے؟ نبی عمل کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ آپ قرآن کی ایسی تشریح کیوں کر رہے ہیں جو نبی نے جس پر عمل نہیں کیا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرقے کی پہلی علامت بیان کی، ما انا علیہ، جو میری سنت پر ہوگا. یعنی قرآن کی ایسی تشریح جو نبی کے طریقے سے میچ ہی نہیں کر رہی، اس تشریح کو مسترد کر دیا جائے گا. بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میرے ساتھ پھر میرے صحابہ کو بھی فالو کرتا ہو. کیا مطلب؟ میری باتوں کی ایسی تشریح جو صحابہ کے عمل سے میچ نہیں کرتی، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. یہ تین چیزیں ملائیں گے تو اسلام بنے گا، قرآن، سنت اور اجماع صحابہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اہل سنت والجماعت، جو پکے اہل سنت والجماعت ہیں، وہ قرآن کو بھی حجت مانتے ہیں، حدیث کو بھی حجت مانتے ہیں اور اجماع صحابہ کو بھی حجت مانتے ہیں. اگر قرآن و حدیث کی کوئی تشریح کرتا ہے جس پہ صحابہ کا عمل نہیں ہے، وہ تشریح بھی معتبر نہیں ہے. ہم 3 طلاقوں کو 3 کیوں مانتے ہیں؟ اکٹھی 3 طلاقوں کو. بھائی آپ قرآن کی ایسی تشریح کر رہے ہو، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اکٹھی 3 طلاق کو 3 کا ایک کہا ہو، ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیسی تشریح کر رہے ہو حدیثوں کی؟ کیا صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ تشریح؟ عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا 3 طلاقیں اکٹھی کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہے؟ 3 ہوتی ہے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا اکٹھی 3 طلاقیں کتنی؟ 3 ہوتی ہے. حضرت علی کی طرف کسی نے نسبت کر دی، وہ 3 طلاق کو ایک مانتا ہے. حضرت علی کو پتا چلا، شدید غصے کا اظہار کیا، اور پھر یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہیں، طلاق ثلاث پر میرے ایک رسالہ ہے اور ویڈیو بیان بھی موجود ہے. تو حضرت علی نے اکٹھی 3 طلاقوں کو کتنا کہا؟ بولو
3, حضرت عثمان نے اکٹھے 3 طلاقوں کو کتنا کا 3 کا, اور بہت سارے صحابہ ہیں, کوئی ایک بھی نہیں ملتا بھائی ہمیں جنہوں نے اکٹھی کوئی 3 طلاقیں دے کے آیا ہو اور بولا کہ ایک ہوئی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا اپنی بات؟ تو اسی وجہ سے چاروں امام چونکہ قرآن کو, حدیث کو اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں, لہذا چاروں اماموں کا متفقہ فتویٰ ہے کہ رخصتی کے بعد کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو کتنی ہوں گی؟ 3 ہوں گی, ایک نہیں ہوگی وہ. تو قرآن حدیث اور کس کو میں ملانا ہے ساتھ میں؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کو. تو بدعت مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی آپ کے سامنے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر یا نبی کی محبت کا لیبل لگا کر کوئی عمل آپ کے سامنے لائے, آپ نے کہنا اس پہ صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا. دیکھو میں ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ نے حدیث سنی ہوگی, آواز گونج رہی ہے مائک کی, اس کا ایکو ختم کریں. آپ نے حدیث سنی ہوگی, یہ بیان نہیں ہے, یہ الگ بیان سے ہٹ کے میں نے بات کی ہے کہ اس کا ایکو ختم کر دیں. آپ سے مائک کس کے ہاتھ میں؟ اندر ہے کوئی بندہ؟ ایکو ہے نا, گونج رہی آواز. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قبروں پہ ہری شاخ لگائی. آپ نے حدیث سنی ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. وما يعذبان من کبیر, اور فرمایا ایسے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جس کو بڑا گناہ سمجھا نہیں جاتا. فرمایا ایک کی عادت تھی چغلیاں لگانے کی, ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر. دوسرے کی عادت تھی پیشاب سے نہ بچنا, جسم ناپاک رہتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کے دونوں قبروں پہ لگا دی اور فرمایا جب تک کہ یہ شاخیں سوکھ نہیں جاتی, حدیث کا مفہوم ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سے عذاب قبر میں تخفیف کریں گے, کمی کریں گے. حدیث سے ایک عمل ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بولو. لیکن آپ علماء سے پوچھیں, علماء کہتے ہیں قبر پہ ہری شاخ لگانا سنت عمل نہیں ہے. ارے بھائی کیوں نہیں ہے جب نبی سے ثابت ہے بھائی؟ سہیل بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب نبی نے ہری شاخیں لگائی ہیں تو ہم کیوں نہیں لگائے؟ اگر مسلمان اس عمل کو سنت سمجھتے تو ہر قبر پہ ہری شاخ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ بھئی مردے پہ قبر کا عذاب کم ہو جائے؟ تو قبرستان تو گارڈن بنے ہوئے ہوتے سارے. کیوں سنت نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے بعد صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا. اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ کرتے, صحابہ نے نہیں کیا. یہ اس کی علامت ہے, یہ نبی کی خاصیت تھی, یہ نبی کے ساتھ خاص تھا. اللہ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ کی برکت کی وجہ سے, آپ سے نسبت کی وجہ سے ان پر عذاب قبر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اگر یہ عمل سنت ہوتا تو صحابہ کرام ہری شاخیں لگاتے, پھر ہم بھی لگاتے. صحابہ نے نہیں لگائی لہذا ہم بھی نہیں لگائیں. اب سمجھ میں آیا ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب؟ یہ عربی کے الفاظ یاد کر لو آپ لوگ. ما انا علیہ و اصحابی. وہی والا مائک زیادہ صحیح تھا, آواز اس میں گونج رہی ہے. آؤ بھائی وہی والا دے دو. مسجدوں میں نا مائکوں کے بڑے مسائل ہیں بھائی, مائک کے اتنے مسائل ہیں مسجدوں میں. اب کچھ صحیح ہوا ہے تھوڑا سا, بڑے مسائل ہیں مائکوں کے. مسجد میں بیان ہوتا ہے لیکن مائک ٹھیک نہیں ہوتا. مجھے اپنی ہی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.